أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے، مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے، زباں پر درود و سلام آ رہا ہے۔ مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے، زباں پر درود و سلام آ رہا ہے۔ جمال حبیب خدا کا تصور، جمال حبیب خدا کا تصور، بڑے ہی ادب کا مقام آ رہا ہے۔ وہ ممدوح ایسے کہ جن کی ثنا میں، وہ ممدوح ایسے کہ جن کی ثنا میں خدا کا مبارک کلام آ رہا ہے۔ مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے، زباں پر درود و سلام آ رہا ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز میں نبی پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، کامیاب ہونا ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔ وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ مشرق سے تعلق رکھے یا مغرب سے، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ شمال سے تعلق رکھے یا جنوب سے، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ امیر ہو یا غریب، اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور پھر یہ کامیابی کی فطری خواہش جو ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ جو تمنا کرے اس کی وہ تمنا پوری ہو جائے۔ جس منزل پر وہ پہنچنا چاہے وہ بلا روک ٹوک اپنی اس منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے پیمانے مختلف بنا لیے
کامیابی کے پیمانے ہم نے مختلف بنا لیے. کسی نے سمجھ لیا کہ میں اگر اپنی ساری خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میرے خواب ادھورے رہ گئے تو میں ناکام ہوں. اور وہ اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتے بہاتے چلا جاتا ہے کہ میں اتنا مال حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے نہیں مل پایا، میں اتنی دولت کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا تھا وہ مجھے نہیں مل پایا. یہ انسان نے ایک اپنا گول سیٹ کیا ہوا ہے، ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ میرے نزدیک کامیابی کا یہ معیار ہے، اس طریقے پر میں چلوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آدمی خوب زور لگاتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، نہ اپنے آرام کی پرواہ، نہ اپنی دیکھ بھال، صرف یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اور اس کے لیے وہ اپنی جسمانی صحت کو بھی بعض لوگوں نے اپنے لیے کامیابی کا معیار سمجھ رکھا ہے کہ میں جسمانی طور پر اگر فٹ ہو گیا تو میں کامیاب ہوں. بعضوں نے اپنی ذہنی سکون کو کامیابی کا معیار سمجھا ہوا ہے کہ اگر مجھے ذہنی سکون مل گیا، میں ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا تو میں کامیاب ہوں. اور بعضوں نے یہ پیمانہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے اپنی نظروں کے سامنے اپنی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھ لیا، اپنی اولاد کو کامیاب دیکھ لیا، اپنی اولاد کو ترقی کرتا ہوا دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیا تو میں کامیاب ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کامیاب کون ہے. اصل چیز وہ ہے کہ کامیابی کا معیار، کامیابی کا پیمانہ ہمیں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے کر گئے ہیں، وہ پیمانہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کی جنتوں کا حقدار بن گیا تو میں کامیاب ہو گیا. اگر میں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کی جنت کا حقدار بن گیا تو میں کامیاب ہوں. اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا، وَيَتَّقِي، اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوا، تقوی اختیار کیا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. میں اپنی دولت کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب نہیں ہوں. میں اپنے صحت کو اپنی جسمانی طور پر فٹ رکھ پایا تو میں کامیاب نہیں ہوں. میں اپنی اولاد کو اپنے سامنے ترقی کرتا ہوا دیکھ کر چلا گیا، میں کامیاب نہیں ہوں. کامیابی کا معیار اللہ کا قرآن کیا بتاتا ہے اور نبی کا فرمان کیا بتاتا ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ نے جہنم کی گھاٹی سے بچا لیا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت کی شان عظمت ساری دنیا معترف ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درویش طبیعت کے آدمی تھے. ایک دن ایک آدمی نے حضرت ابو ذر غفاری تشریف لے جا رہے، ان کو گالی نکال دی، گالی دے دی. حضرت فرمانے لگے کہ میرے بھائی، میرے اور جنت کے بیچ میں ایک گھاٹی آتی ہے، میرے اور جنت کے بیچ میں ایک گھاٹی آتی ہے. اگر تو میں وہ گھاٹی عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور میں جنت میں پہنچ گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر میں وہ گھاٹی عبور نہ کر سکا اور میں اس سے پیچھے رہ گیا، میں جہنم کے گڑھے میں گر گیا، پھر میں اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں جو تو نے مجھے گالی دی، جو تو نے مجھے گالی دی ہے، میں پھر اس سے بھی زیادہ کا مستحق. تو حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ سے جنت لینے میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، اور لوگو اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو. آج دنیا کے اندر ہم دنیا کو بول رہے ہیں، دنیا ہمارے دل میں آ رہی ہے.
جتنا اس دنیا کا تذکرہ ہو رہا ہے اتنی یہ دنیا ہمارے دل کی تہ میں دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بولا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہماری زندگیوں سے نکل گئی، آپ کی زندگی ہماری زندگیوں سے نکل گئی، آپ کی اطاعت ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، وَيَتَّقِي، ہر کام میں اس مالک سے ڈرو، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ یہ بتائیں، کیا علاج دریافت کرنے کے لیے ہمیں طبیب کے پاس جانا ہوگا یا کسی انجان آدمی کے پاس جانا ہوگا؟ ہمیشہ آدمی یہ کہتا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو روحانی طبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے طبیب ہیں، اور ہمارا رب سب سے بڑا طبیب ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم کامیابی چاہتے ہو، آؤ تمہیں کامیابی کا گر بتا دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول والی زندگی اپنی زندگی میں لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، صرف اپنی صبح سے شام تک کی زندگی، ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچو یہ قدم میں اپنی مرضی کے مطابق اٹھا رہا ہوں یا اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اٹھا رہا ہوں؟ یہ کام میں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اٹھا رہا ہوں یا اپنی مرضی کے مطابق اٹھا رہا ہوں؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضرت آپ عبادت کب کرتے ہیں؟ فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ وہ سوال کرنے والے نے کہا کیا آپ اپنی زندگی کے معاملات نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، معاملات کے اندر آپ حصہ نہیں لیتے؟ فرمایا ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے ہر کام کو اللہ کے حکم اور اللہ کے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارا نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، ہمارا تجارت کرنا بھی عبادت ہے، ہمارا شادی بیاہ کے معاملات کرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ہم صبح سے شام تک کی اپنی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک ہے انسان کو جنت مل جائے، اور ایک ہے کہ جنت میں اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ مل جائے، جنت بھی مل جائے اور جنت کے ساتھ صاحب جنت کا ساتھ بھی مل جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا ہمارے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک دن ایک آدمی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو میرا دل بڑا بیتاب ہوتا ہے، میں تڑپ جاتا ہوں آپ کے دیدار کرنے کے لیے، میں بھاگتا ہوں اپنے گھر سے، اس لیے کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مجھے آپ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں سب سے زیادہ آپ کی ذات اقدس سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے بھاگتا ہوں اور بھاگتے ہوئے آتا ہوں اور آپ کے روح اقدس کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ کبھی کبھی یہ خیال مجھے پریشان کرتا ہے، کبھی کبھی یہ خیال مجھے تنگ کرتا ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا یا آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اس کے بعد میں دنیا کے اندر سے چلا جاؤں گا، تو جب جنت میں چلے جائیں گے ظاہر ہے تو آپ تو اللہ کے محبوب نبی ہیں، آپ کا مقام تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، یا رسول اللہ پھر میں آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا تو مجھے تو جنت کی نعمتوں کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا ایمان کی حلاوت، کیا ایمان کا ذائقہ ان لوگوں نے چکھا تھا، کیا اللہ کے رسول کی محبت ان لوگوں نے پائی تھی۔ آج تو میرے اور آپ کے لیے اپنے چہرے کو سنت مبارکہ سے سجانا مشکل ہو گیا، اپنی شادی بیاہ کے معاملات کو ہمیں اپنے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق کرنا مشکل ہو گیا، اپنی دنیا کی زندگی اپنی تجارت کے اندر سے سود کو نکالنا مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگی نہیں گزرتی تھی جب تک وہ اللہ کے محبوب کی زیارت نہیں کر لیتے تھے، جب تک وہ اپنی محبوب علیہ السلام کا دیدار نہیں کر لیتے تھے، ان کو دنیا کی نعمتیں بھی بے کیف محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کے دل میں یہی خیال تھا کہ اگر جنت میں بھی اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں نصیب ہوا تو ہمیں تو جنت کی نعمتوں کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام خاموش ہیں، ابھی خاموش ہیں،
इतने में जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आकर कहा कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। मेरे महबूब इनको बता दीजिए कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखते हैं उनको जन्नत में भी उनकी रफ़ाक़त नसीब होगी, सिद्दीक़ीन की रफ़ाक़त, शुहदा की रफ़ाक़त नसीब होगी, उनको ये मकाम नसीब होगा। और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम को पानी वज़ू का दिया करता था, आप क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते, मैं पानी भर कर दिया करता था। एक मरतबा अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने आपने मुझे कहा कि सल रबिया, रबिया मांग आज क्या मांगता है। फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुझे इरशाद फरमाया कि रबिया मांग क्या मांगता है, फौरन कहने लगे अस्अलुका मुराफ़क़तक फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जन्नत में आपका साथ दरकार है, मुझे जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मिल जाए, मैं जन्नत में आपके साथ दाखिल हो जाऊं, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ और कोई नहीं है। मुझे आप जन्नत में रफ़ाक़त की खुशखबरी सुना दीजिए। फ़इन्नी अला बिकसरति सुजूद। तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर ए रबिया कसरत सुजूद के साथ कसरत से सजदे किया करो, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को कसरत से झुकाया करो, तुम इस काम के साथ जन्नत में मेरी रफ़ाक़त हासिल कर लो। जन्नत में रफ़ाक़त के लिए नमाजों का ज़ाया करना, ये जन्नत में अल्लाह के महबूब की रफ़ाक़त गंवा देगा। नमाजों को ज़ाया कर देना, अपने सजदों से अपने आप को बेजार कर लेना। जन्नत में अल्लाह के प्यारे हबीब की रफ़ाक़त चाहते हैं, नवाफिल का भी एहतिमाम करें, सुन्नतों का भी एहतिमाम करें, अपने घर में पढ़े सुन्नतें, अपने घर में पढ़े नवाफिल, इसलिए कि अपने घर में पढ़ने का हदीस पाक में आता है जिसने अपने घर में नवाफिल पढ़े, सुन्नतें पढ़ी, 25 गुना सुन्नतों का, फराइज का मस्जिद में अजर ज़्यादा है और सुन्नतों और नवाफिल का अजर घर के अंदर ज़्यादा है। इसलिए कि अपने घर वालों को भी इससे दावत होती है, घर वालों को भी इससे तरगीब होती है। जब आप घर में मुसल्ला बिछाएंगे, घर में अपने मिसवाक मांगेंगे वजू करने के लिए, आपके घर वालों को भी इससे तरगीब होगी कि नमाज का वक़्त हो गया, अब्बाजान नमाज के लिए जा रहे हैं, मैंने नमाज के लिए वजू करवाया है। तो किसी ना किसी के दिल में ख्याल आएगा, जब आप नमाज की तैयारी कर रहे होंगे तो अपने घर में एक खामोश दावत चला रहे होंगे। तो ये एक पैगाम है जो आप अपने घर के अंदर चलाते हैं। अपने घर के अंदर भी सजदों का एहतिमाम करें, इसलिए कि अपने घरों को, इसलिए कहते हैं ना, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में भी नमाज का एहतिमाम किया करो। फराइज का अजर मस्जिद में ज्यादा, सुन्नतों और नफलों का अजर अपने घर के अंदर ज्यादा। तो अपने सजदों के एहतिमाम से हम अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाक़त हासिल कर सकते हैं। तो हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्नत में साथ मिल जाए, इससे बड़ा एजाज़ और क्या होगा, इससे बड़ी सआदत और क्या होगी। तो और अल्लाह ने तो कुरान पाक में बता दिया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, वमन युतिअल्लाह व रसूल, इताअत के रंग में रंग जाए, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के रंग में रंग जाए, फरमाया वयख्शल्लाह, और अल्लाह से डर ले, वयत्तकी, और उसके अंदर तकवा आ जाए, खौफ खुदा आ जाए, फरमाया फउलाइका हुमुल फाइजून, वो बंदा कामयाब हो गया, वो बंदा कामयाब हो गया। तो अपने आप को कामयाब तो हम देखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ कामयाबी के साथ साथ हमें अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम की जन्नत की रफ़ाक़त भी मिल जाए, इससे बड़ा एजाज़ और क्या होगा। और एक वो आदमी भी है जिसके लिए अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की रफ़ाक़त का खुशखबरी सुनाई है, बशारत सुनाई है। फरमाया जो दुनिया के अंदर अपनी 2 बेटियों की तरबियत करता है, परवरिश करता है, अपनी 2 बेटियों को बुलूगत तक लेके जाता है, उनकी शादियां करता है, उनके मामलात को देखता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को भी जन्नत में मेरी रफ़ाक़त अता फरमा देंगे। आज किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाए, उसका चेहरा स्याह हो जाता है, कहता है बेटी हो गई, बेटी हो गई। हालांकि वो बेटी की खुशखबरी अल्लाह के प्यारे हबीब ये उंगली का इशारा करके यूं बता रहे हैं कि जो बंदा अपनी 2 बेटियों की तरबियत करता है, जो अपनी 2 बेटियों की परवरिश करता है, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह हो।
یہ انگلی کے اشارے سے میرے محبوب نے بتایا کہ اسے جنت میں میرا قرب نصیب ہو جائے گا، جنت میں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے کے لیے بھی فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو یتیم کے خیال رکھتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، فرمایا یتیم کا خیال رکھنے والا بھی جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آج تو جناب کسی کا بس چلے وہ یتیم کا حق ویسے ہی کھا جاتا ہے، بھائی فوت ہو گیا، اب اپنے بھتیجوں کا حق بھائی کھا رہا ہے، اسے اپنی موت بھول گئی، وہ یہ ہے کہ میں اپنے مال کو سمیٹ کر لے جاؤں، بھائی جو وہ نہ لے جا سکا تو کہاں لے جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اچھے اخلاق والے کے لیے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ قرب میں ہوگا، اس کو اللہ جنت میں میرا قرب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جس آدمی نے اللہ کو راضی کر لیا اور دنیا میں اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر کے اللہ کی رضا والی زندگی گزار لی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی گزار لی، وہ بھی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اب آپ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے قیامت کی؟ کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے قیامت کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تیاری تو کچھ نہیں کی۔ فرمایا پھر قیامت کا سوال کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تیاری تو کچھ نہیں کی، ہاں صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں محبت اگر صحابہ سے کرتا ہے تو صحابہ کے ساتھ ہوگا، تو دنیا میں محبت اللہ کے پیارے حبیب سے کرتا ہے۔ صرف زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل ثابت کرنا ضروری ہے، دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، اپنا عمل اللہ کے محبوب نبی کے رنگ میں رنگنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ دیں اور دیکھنے والا دور سے دیکھ کر یہ کہہ دے یہ محمدی جا رہا ہے، یہ محمدی جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھنے میں ہمارے معاملات یہ بتا نہیں رہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ آج معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی سارے کھڑے ہو، بیچ میں مسلمان بھی کھڑا ہو، شکل سے اس کے دیکھنے سے اس کے لباس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو صرف زبان کے دعوے تک محدود کر دیا کہ میں دعویٰ تو کرتا ہوں کہ میں اللہ کے محبوب نبی سے محبت کرتا ہوں، میں دعویٰ تو کرتا ہوں کہ میں اللہ کے محبوب نبی سے عشق کرتا ہوں، لیکن میرا دامن عمل سے خالی ہے۔ میرے بھائیو، عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل پیش کرنا ہوگا، جب ہمارا عمل درست ہوگا، ہمارا کردار درست ہوگا، ہمارے معاملات درست ہوں گے اور ہم اللہ